اسلام آباد انتظامیہ نے اسلام آباد میں موجود گھروں کے باہر غیر ضروری اور بغیر اجازت کے بنائے ہوئے کیبن جو انلیگل کیبنز ہیں ان کے خلاف آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف اسلام آباد کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی کیبنز گھروں کے باہر موجود ہیں وہ انلیگل ہیں، تجاوزات ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے خلاف جو ہے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تقریباً اب تک جو ہے وہ 250 سے زائد کیبنز جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں اس طرح کے جو تجاوزات بنائے گئے ہیں، انلیگل کیبنز بنے ہوئے ہیں، یہ شہریوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا باعث بن رہے ہیں، ٹریفک کی روانگی کو خراب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایون کہ اسلام آباد کے شہری بھی غیر ضروری کیبن سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ ہم ان کیبنز کی بات کریں جو ہم نے اکثر گھروں کے باہر دیکھے ہیں، جس میں گارڈز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سے کیبنز ایسے ہوتے ہیں جن میں کھانے پینے کے اسٹالس لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسلام آباد کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان تمام میں سیکٹرز میں ان کیبنز کو ختم کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور اف ان کیس اگر ختم نہیں کیے جاتے ہیں تو انتظامیہ خود اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گی۔ Pakistan's military leadership has marked the first anniversary of Mark-i-Haq with a powerful joint briefing in Islamabad, and one statement is dominating headlines: score 8-0. That claim was made during a tri-services press conference featuring DGISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry, Deputy Chief of Naval Staff Operation Rear Admiral Shafat Ali Khan, and Deputy Chief of Air Staff Projects Tariq Mahmood Ghazi. DGISPR congratulated the nation on completing 1 year of Mark-i-Haq, and referring to the Pahalgam attack in 2025, he questioned the absence of evidence. He accused India of building a false narrative against Pakistan through the false flag operations and claimed that India's terrorism drama had now collapsed permanently. He also took a sharp swipe at India during the briefing, saying that Pakistan and Field Marshal Asim Munir now appear in the dreams of Indians day and night. DGISPR said Pakistan defeated an enemy 5 times larger and praised the unity shown by the nation from Peshawar to Gwadar. He accused India of targeting civilians, women and most during the escalation, and claimed Indian leaders appear more like warriors than politicians. He also stated that Pakistan seeks peace in the region but remains fully prepared to any aggression, warning that war between two nuclear states would be madness. He also mocked sections of Indian media for spreading misinformation during the conflict. He added that operations against Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan are continuing, claiming over 1,800 terrorists have been targeted under Operation Ghazab lil Haq. He also announced a grand Independence Day parade on August 14. Speaking on naval operations, Rear Admiral Shafat Ali Khan said India attempted to deploy its naval fleet during Mark-i-Haq, but did not dare to challenge Pakistan's border. He stressed that Pakistan desires peace, but peace should never be mistaken for weakness. Deputy Chief Air Staff Project Tariq Mahmood Ghazi said the Pakistan Air Force monitored every enemy movement and carried out integrated multi-domain operations during the conflict. He revealed that on April 29, 2026, 4 Indian Rafale fighter jets attempted to approach the border, but Pakistan's radar system immediately detected them, and aggressive combat air patrols forced the aircraft to turn back towards Srinagar. He also claimed India had to realign its forces and that Indian aircraft never entered Pakistani airspace. He also declared the final score as 8-0. He further claimed Pakistan shot down 4 Rafale jets, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 and 1 unmanned aircraft.